اگر تو ہے مومن مسلمان بندہ تو در حق پہ سر کو جھکانا پڑے گا. اگر تو ہے مومن مسلمان بندہ تو در حق پہ سر کو جھکانا پڑے گا. ہے دعویٰ تیرا کہ وفادار ہوں میں تو شریعت پہ چل کر دکھانا پڑے گا. میں چیلنج پیش کرتا ہوں اس بندے کو جو چپ کر کے بیٹھا ہے، ذرا اس شعر میں چپ تو کر کے بتاؤ. ہمارے پشتوں میں کہتے بھی تھا گزدا میدان جانا نہ گورو تگٹی کزگٹم. ہمارا آج اور آپ کا اور میرا مقابلہ ہے. عام طور پر صحابہ کی ترتیب شروع ہوتی ہے صدیق اکبر سے، لیکن آج میں اس کلام میں بلال حبشی سے بسم اللہ کروں گا. اور میں دیکھتا ہوں آپ چپ کیسے رہتے ہیں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. آج ہی ان کی عظمت کو ایسا سلوک پیش کرنا ہے کہ مزہ آ جائے. شاعر کیا لکھتا ہے کہ بلال حبش کو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا یہ کعبے کی چھت پہ چڑھا کر. بلال حبش کو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا یہ کعبے کی چھت پہ چڑھا کر. بلال حبش کو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا یہ کعبے کی چھت پہ چڑھا کر. تجھے عشق و الفت میں سرشار ہو کر اذان بلالی سنانا پڑے گا. تجھے عشق و الفت میں سرشار ہو کر اذان بلالی سنانا پڑے گا. اور کہاں سور کے غار میں سانپ نے یہ صدیق اکبر تو میری بھی سن لے. کہا سور کے غار میں آجی اے صدیق اکبر تو میری بھی سن لے. کیا سن لے کہ کہاں سور کے غار میں سانپ نے یہ صدیق اکبر تو میری بھی سن لے. کہاں سور کے غار میں سانپ نے یہ صدیق اکبر تو میری بھی سن لے. زیارت کو کب سے پریشان ہوں میں تجھے پاؤں دل سے ہٹانا پڑے گا. زیارت کو کب سے پریشان ہوں میں تجھے پاؤں دل سے ہٹانا پڑے گا. اور عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ. بہن نے کہا پر میری مان جاؤ. عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ. بہن نے کہا پر میری مان جاؤ. اگر دیکھ لے گا تو روئے محمد تو تم کو ایمان لانا پڑے گا. اگر دیکھ لے گا تو روئے محمد تو تم کو ایمان لانا پڑے گا. اور جب عمر ایمان لے آیا پھر کیا ہوا؟ لیکن اس دفعہ عمر کو عمر کے انداز میں داد دینی ہے. اس طرح
نہیں اس طرح صحیح ہے. شاعر کیا لکھتا ہے کہ عمر نام میرا ہے ڈرتا نہیں ہوں، منافق کو میں معاف کرتا نہیں ہوں. جب شعر ختم ہو جائے آپ کی ایسی گونجو کہ مزہ آ جائے. عمر نام ہے میرا ڈرتا نہیں ہوں، منافق کو میں معاف کرتا نہیں ہوں. کوئی فیصلہ گر نبی کا نہ مانے، مجھے پھر تو خنجر اٹھانا پڑے گا. کوئی فیصلہ گر نبی کا نہ مانے، مجھے پھر تو خنجر اٹھانا پڑے گا. نعرہ تکبیر. آیا مرتے مجاہد، مجاہد ختم نبوت، شہین جمعیت جناب حافظ حمداللہ صاحب کی آمد پر ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. نعرہ تکبیر. شان رسالت حافظ حمداللہ صاحب، حافظ حمداللہ صاحب. جاگیں گے اسی طرح. شاعر لکھتا ہے کہ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق کو باطل ہوا آمنے سامنے. کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے. او چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا. ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ کہ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا. پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے. چاند جب تک رہا آمنے سامنے، ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا، یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا. ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا، یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا. دست بو جہل میں کنکری نے کیا، وصف شاہ ہے ہدا آمنے سامنے. وصف شاہ ہے ہدا آمنے سامنے. کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا، ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا. دیکھتے دیکھتے چاند شق ہو گیا، جب نبی نے کہا آمنے سامنے. جب نبی نے کہا آمنے سامنے. مجھے حکم ہوا ہے کہ قائد محترم کے حوالے سے جو نظم ہے میری آپ نے وہ پڑھنی ہے. تو آخر میں
اپنے پیارے قائد کے حوالے سے وہ 2 اشعار پیش کروں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں، شاعر بہت خوب لکھتا ہے، سماعت کیجیے گا۔ اور جس کے ہاتھ میں میرے حضور کا پرچم ہے وہ پرچم لہرانا ہے آپ نے اس نظم میں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا سن کے۔ نہیں کہ قائد تیرا گستاخ شرمسار رہے گا، رسوا ہے زمانہ ہے سدا خوار رہے گا، اس راحلی مہرے کو پتہ لگنے لگا ہے، بیکار تھا بیکار رہے گا۔ قائد جس کے ہاتھ میں پرچم نہیں وہ اپنے ہاتھ کو پرچم بنا کے فضا میں لہرائے۔ قائد تیرا گستاخ شرمسار رہے گا، رسوا ہے زمانہ ہے سدا خوار رہے گا، چومیں گے تیرے نام کو آنکھوں سے لگا کر، باندھیں گے جبینوں پہ اسے لکھ کے سجا کر، اور اپنے ان اشعار کی تزئین بنا کر، گنگاہیں گے تیرے ہی تجھے دل میں بسا کر، اے قائد اسلام تیرا نام ہمیشہ دشمن کے لیے باعث آزار رہے گا، قائد تیرا گستاخ شرمسار رہے گا، رسوا ہے زمانہ ہے سدا خوار رہے گا، جو مغربی کلچر کا یہاں جال بچھائے، مشرق کی جوان بیٹیاں سڑکوں پہ نچائے، ہم جنس پرستی کے لیے راہ بنائے، عریانی کے سو نامی جو لائے، پارندہ ہے مغرب ہے کوئی مان نہ مانے، فرمان تیرا روزن و دیوار رہے گا، قائد تیرا گستاخ شرمسار رہے گا، رسوا ہے زمانہ ہے سدا خوار رہے گا، تبدیل کے نعرے میں یہاں ڈاکہ پڑا تھا، تہذیب کا ڈاکو جو کنٹینر پہ کھڑا تھا، کندھوں پہ کسی اور کے وہ آ کے چڑھا تھا، مخلوق خدا کے لیے وہ خواب لڑا تھا، بھرنے نہیں وہ رقص بنا کی تھی محافل، فنکار تھا فنکار ہے فنکار رہے گا، قائد تیرا گستاخ شرمسار رہے گا، رسوا ہے زمانہ ہے سدا خوار رہے گا، جو دین و شرافت کا برا حال کرے گا، عورت کی جو ناموس کو پامال کرے گا، شرمائے جسے سن کے وہ افعال کرے گا، کیا خاک میری قوم کو خوشحال کرے گا، ابلیس کے بچوں کا کھلونا ہے یہ پتلا، ابلیس کے بندوں کا نمک خوار رہے گا، آئے سے محبت کرنے والا حافظہ میں لہرا کے، قائد تیرا گستاخ شرمسار رہے گا، قائد تیرا گستاخ شرمسار رہے گا۔ اصل میں صاف بات بتاؤں، حضرت جب تشریف لے آئے تو اچھا نہیں ہوتا کہ جب مہمان خاص آ جائیں ان کے سامنے ان کا زیادہ وقت لیا جائے، اس لیے میں نے اپنے ترتیب کو مختصر کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ عظمت صحابہ میں، اور یہ جو پروگرام ہم نعت خوان ختم کرتے ہیں یہ اس ترتیب سے ختم کرنا چاہیے کہ آپ لوگ گرم جوشی میں ہم بیٹھ جائیں جی، اس طرح ایسے نہیں کہ ٹھنڈے ماحول میں۔ تو میں انہوں نے شان صحابہ کا میں حضرت عمر کے حوالے سے چند اشعار پیش کروں گا، جو عمر نام ہی ایسے جو تمام صحابہ کرام کی شان کی عکاسی کرتا ہے، سماعت کیجیے گا۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ عمر کو عمر کے انداز میں داد دینی ہے بھائی، اور یہ سارے اشعار حضرت حافظ صاحب کی نظر کروں گا، ان کو بھی یہ سنیں گے تو ان کا دل خوش ہوگا۔ شاعر کیا لکھتا ہے، سماعت کیجیے گا۔
اور حافظ صاحب آئے تو میرا دل ہوا میں وہ کلام کروں، اس لیے کہ ان کے مزاج کا ہے وہ کلام، بہت خوبصورت کلام اعتماد کی، لیکن جس مزاج کا کلام ہے اس مزاج کی حوالے آپ نے سبحان اللہ بھی کہنا ہے، صحیح ہے، جزاک اللہ۔ شاعر لکھتا ہے کہ حمایت میں جسے کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے، حمایت میں جسے کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے، شہ انبیاء کو نظر آئی جن میں صفات پیمبر، وہ حضرت عمر ہے۔ جزاک اللہ۔ اور دعائیں جو آدم نے مانگی تھی رو کر، ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں، دعائیں جو آدم نے مانگی تھی رو کر، ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں، ہمارے نبی نے جنہیں رب سے مانگا دعاؤں میں رو کر، وہ حضرت عمر ہے، اور دیا جس کی فوجوں کو دریا نے رسیتا، وہ موسیٰ خدا کے پیمبر تھے، لیکن دیا جس کی فوجوں کو دریا نے رسیتا، وہ موسیٰ خدا کے پیمبر تھے، لیکن گیا جنگ لڑنے جو پانی پہ چلے کر، وہ تھا جس کا لشکر، وہ حضرت عمر ہے۔ آخری کے دو شعر رہتے ہیں، جیسے اس کا ہر شعر اس قابل ہے کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے عمر کی عظمت کو سلام پیش کریں، لیکن یہ آخری کے دو شعر کچھ عجیب سے ہیں، آپ کا دل ایسا خوش ہوگا۔ اور آخری شعر کے تو کہنے ہی کیا ہے، شاعر کیا لکھتا ہے کہ صدیق جیسی امامت کسی کی، نہ حیدر کی جیسی نماز کسی کی، نہ صدیق جیسی امامت کسی کی، نہ حیدر کی جیسی نماز کسی کی، مگر یاد کرتا ہے شدت سے جس کو نبی کا وہ منبر، وہ حضرت عمر ہے۔ اور عمر دنیا میں بھی حضور کے ساتھ، قبر میں حضور کا پڑوسی اور حشر میں بھی حضور کا خادم ہوگا انشاءاللہ۔ میں ذرا حضرت کی حشر کی خدمت بیان کرتا چلوں، اور آپ یقین کریں کہ اس آخری شعر میں ہر پروگرام میں لوگ کھڑے ہو کے عمر کی عظمت کو داد دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو نہیں کہتا، لیکن دونوں ہاتھ اٹھا کے ہو سکے تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے عمر کی عظمت کو سلام پیش کریں گے انشاءاللہ، اور آپ سنیں گے آپ کا دل خوش ہوگا۔ اور یہ آخری شعر اپنے پیارے اکابر کی نظر کرتا ہوں، شاعر کیا لکھتا ہے کہ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی، محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے، نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر
امت کی خدمت میں حاضر رہیں گے وہاں پر جو آقا کو بھر بھر کے دیں گے کٹوروں میں کوثر وہ حضرت عمر ماشاءاللہ توحید و رسالت کے تشہیر صحابہ ہیں توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں